رضوان بھی کچھ ہاں رضوان کی ہم بات کر رہے تھے کہ سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ رضوان جو پیچھے سے کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں وہ سگنل ہوتا ہے. ایک میچ میں مجھے یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس گرمی میں نا ٹھنڈی ٹھنڈی ربڑی چاہیے. وہ بیسیکلی بالر کو اشارہ کر رہے تھے کہ اب اس کو سیدھا بال کرو. اچھا اس کا ربڑی کا ٹھنڈے موسم کا سم ٹائمز کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں. ارے واہ. یہ تم نے واٹس ایپ کر دیا, وائبر پہ میسج کرو, وہ تھا کہ اب دوسرا کرنا ہے. تو یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں, یہ کوڈ ورڈ ہے. سو یہ جو پیارا بچہ ہے وہ سم ٹائم اس کی کسی ویکنیس کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہاں سے ویک ہے, اس کو یہاں پہ بال کرو. کیا بات ہے, اتنے ٹیلنٹ. میں کہتی ہوں اس قوم پہ قرضہ چڑھ کیسے گیا اتنی نہیں تو آپ یہ دیکھیں جو سکلین مشتاق بالنگ کرتے تھے تو معین خان نے جو پیچھے سے وادیں لگانی شروع کی, اس کو دوسرا کر, وہاں سے ادھر سے نام پڑا نا, ورڈ وہاں سے پک ہوا تھا. بیکاز تو یہ کمنٹری گورے تو پاگل ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, جب سکلین کو معین خان کہتے تھے کہ دوسرا کرو, وہ جب بال دوسری کرتے تھے تو وہ آؤٹ ہو جاتے تھے, وکٹ ملتی تھی. تو کمنٹیٹر نے اس کو پک کیا تھا اسٹمپ مائک سے کہ یار یہ جو ہے نا یہ دوسرا کچھ نہ کچھ ہے, یہ جب دوسرے کا لفظ لیتا ہے نا تب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. وہ تب یہ ڈیلیوری کا نام دوسرا پڑا تھا. اینڈ کولکتہ ٹیسٹ میں معین وکٹ کیپر تھے, ندیم واز بالنگ, تو وہ آپس میں پشتوں میں بات کر رہے تھے. بیکاز جو بیٹر تھے وہ دونوں چونکہ ہندی اسپیکنگ تھے, ان کو اردو سمجھ آتی تھی, تو وہ ایک دوسرے سے پشتوں میں کامنٹیٹ کر رہے تھے کہ اچھا اب یہ کرنا اب یہ کرنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا وے. عثمان, اف وی ٹاک اباؤٹ کامران غلام, جنہوں نے اس سے پہلے سینچری کی تھی, اور میں کل مطلب جب انہوں نے کی میں بہت خوش تھی, لیکن کل میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد اب ان کی سینچری نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ ہم اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نظر لگ جاتی ہے یا اب ایک پلیئر ہمارا اتنا ہی مطلب ہوتا ہے, سم ٹائمز لک آپ کی سائڈ ہوتی ہے, سم ٹائمز نہیں ہوتی ہے. کامران غلام کی آج کی اننگز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مشکل وکٹ تھی, اور وہ تھوڑا وہیں پہ تھوڑا سا وہ فائٹ کرنے کے موڈ میں تھے, اور اسی چکر میں انہوں نے اپنی وکٹ گنوا دی. لیکن وہ اس ٹائم پہ اگین بیٹنگ کرنے آئے جس وقت وکٹیں گری ہوئی تھیں, اینڈ پھر ہمیں نظر آیا کہ اچھا وہ تھوڑا سا کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک اوور میں 2 چوکے لگا دیے, اور تھوڑا سا وہ اس طرح سے کھیل رہے تھے. کامران غلام کا ایسا ہے کہ وہ ایک شارٹر فارمیٹ کے بیٹر سے ٹرانسفارم ہوا انٹو اے لانگر فارمیٹ کا بیٹر. وہ یہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ بیٹنگ کرنے والا بیٹر ہوا کرتا تھا انڈر 19 میں, ارلی فرسٹ کلاس کرکٹ میں, جو کہ لیفٹ آرم سلو لیفٹ آرم بالر ہے بیسیکلی, اور اس سے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ بیٹنگ بھی کروا لی جاتی تھی. وہاں سے اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا, اینڈ پوسٹ 2019-20 جس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہم نے دیکھی ہے ان کی, اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 2019 کے سیزن میں یہ سیکنڈ 11 میں کھیلے تھے, ہی وازنٹ پارٹ آف دا فرسٹ کلاس ٹیم. وہاں سے پرفارم کر کے ان کو پھر بلایا گیا تھا فرسٹ کلاس ٹیم کے لیے, پھر انہوں نے وہ ریکارڈ 1200 رن بنائے. تھوڑا سا ان کی ٹرانسفارمیشن میں نا کووڈ کا رول بھی ہے, بیکاز جب سب کچھ بند ہوا ہوا تھا, ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ہز فٹنس, جم شم کرنا شروع کیے, تو جو تھوڑے سے وہ مسکولر سے نظر آتے ہیں, روبسٹ سے نظر آتے ہیں, وہ اس ٹائم پہ ہوا. اسی دوران انہوں نے اپنی بیٹنگ کو بھی بہت امپروو کیا. یہ شارٹ سلیکشن ان کے پاس تب بھی وہ T20 والی تھی, ریمپ بھی مار لیتے ہیں, سلاکس بھی بہت اچھا کرتے ہیں, سویپ شاٹس بہت اچھی ہیں, ریورس بہت اچھی مار لیتے ہیں. جہاں پر دنیا خود کو آئسولیٹ کر کے نیٹ فلکس دیکھ رہی تھی, وہاں پر یہ جناب اپنی فٹنس پر انہوں نے اپنی پھر اپنی ٹیکنیک کو بہتر کیا کہ یار یہ شارٹس تو اب ہیں میرے پاس, اب میں تھوڑی اپنی ٹیکنیک بھی بہتر کروں, اور وہ پھر نظر آئی کہ پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو لانگر فارمیٹ میں اپنے آپ کو اتنا اچھا ڈھالا کہ فرسٹ کلاس میں پرولیفکلی اسکور کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور یہاں پر بھی جب ان کو موقع انہوں نے 100 کیا. دوسری چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ وکٹ اب پہلی اننگ والی آسان وکٹ نہیں تھی, وکٹ مشکل ہو چکی ہوئی تھی, اور وہ اتنی مشکل تھی کہ انہوں نے اٹیک ہی اپنے اسپنرز کے ساتھ کیا تھا, بیکاز ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے ہمیں مل جائے گا. اس میچ میں فاسٹ بالرز کتنے کارگر ثابت ہوئے ہیں کہ ابھی جو روٹ نے کیچ پکڑا ہے وہ اس میچ کا پہلا کیچ ہے جو سلپ میں کسی فاسٹ بالر کی بال پہ پکڑا گیا ہے, ادروائز سب کارنامے جو ہیں اسپنرز کے ہی رہے ہیں. سو کامران غلام, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فلاپ ہو گئے اس اننگز میں, بٹ سبھی کچھ اسی قسم کا ہی کھیل رہے ہیں جس قسم کا اس نے کھیلا, بٹ ہی ہیز لانگ وے ٹو گو. ابھی صرف اس کی 29 سال عمر ہے, ہی ہیز اے لانگ وے ٹو گو. اسکور کرتا رہے گا تو کھیلتا رہے گا. آئی وش کہ ہم نے 29 سال کا کر دیا انہیں, وہ تو چھوٹی ایج میں 2013 کا ڈیبیو ہے اس کا فرسٹ کلاس کا. ہم نے مطلب بہت ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے, خیر انڈر 19 بھی انہوں نے کھیلا ہوا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو, مطلب کافی ساری چیزیں تھیں, ہم نے نہیں اس طرح سے غور کیا. ابھی ساجد خان نے بھی جس طرح سے کہا کہ مجھے بنگلہ دیش کے خلاف افسوس ہے کہ موقع نہیں ملا, مطلب ظاہر ہے اب انہوں نے, اچھا راول پنڈی کے اندر ہمارا اگلا یہ تو چلے سمجھ لیں آلموسٹ رزلٹ ہمیں سمجھ آ ہی گیا, یا تو ڈرا کی طرف جائے گا یا پاکستان کے جیتنے کے بھی چانسز ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں راول پنڈی کے میچ کی, تو راول پنڈی کے اندر کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور وہیں پر ہمیں 2 مطلب بدترین جو شکست کا سامنا ہوا ہے بنگلہ دیش کے دونوں ٹیسٹ میچز میں. تو کیا لگتا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف جب ہم راول پنڈی میں موجود ہوں گے تو اس وقت ہماری اسٹرینتھ کیا ہونی چاہیے؟
دیکھیں تب مجھے لگتا ہے کہ 2 فاسٹ بولر اور 2 اسپنر کے ساتھ یہ جائیں گے ریگولر اسپنرز، یعنی میر حمزہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا فلیٹ ہے وکٹ، وہاں پر رنز آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انگلینڈ نے وہاں پر ہی ایک مرتبہ 500 سے کچھ رن زیادہ کیے تھے ایک ہی دن میں. تو وہ لوگ وہاں پر تو نہیں چھوڑنے والے، لیکن آپ کو اسٹریٹجی یہ بنانی چاہیے. جو ہمارے پچ کیوریٹر ہیں جنہوں نے یہ سائنس لڑائی ہے ادھر ملتان میں، اسی پچ کے اوپر پنکھے لگا کر اس کو برش سے تھوڑا سا رف کیا یا اس کو جو بھی کیا، تو وہ راولپنڈی میں بھی تجربہ ہو سکتا ہے. دیکھیں راولپنڈی میں اگر یہ ٹریک بنتا ہے، تھوڑے کریکس آتے ہیں تو پھر پاکستان کی فیور میں، پھر بھی پاکستان کی فیور میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی فیور میں بنانے کے لیے اپنے بیٹر بھی ہم لوگ وکٹیں گوا دیتے ہیں. ان کے 2 اسپنر جو ہیں ان کی بولنگ سے ہمارے بھی جو ہے نا بیٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہمارے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب اس طرح کی وکٹس بناتے تھے تو ہمیں اس طرح کی وکٹس کھیلنے کے عادی ہوئے ہوتے تھے ہم لوگ، اور ہم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بال ایسے ٹرن ہونا ہے، اس کو ایسے ہم نے ڈک کرنا ہے یا اس کو ایسے لیو کرنا ہے. تو یہ چیزیں آج کے کرکٹرز کو نہیں پتا کہ اس کو سٹاپ کیسے کرنا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے وکٹ کی، اس کو وکٹ کو ہم نے کھیلنا کیسے. باہر والے آ کے سمجھ لیتے ہیں، ہم لوگوں نے نہیں سمجھنا. ایک اور فیکٹر یہ ہے، اگر پنڈی کی کنڈیشنز کی بات کر لیں تو ہسٹوریکلی وہاں پہ فنگر اسپنر زیادہ کامیاب رہے ہیں، بٹ یہ جو بھی ہم نے ڈاکٹری کی ہے وکٹس کے ساتھ، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کون سی فنگر کا اسپنر زیادہ کامیاب ہے. سو اس کو ایک تو نارمل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہم نے ایک بیچ میں یہ تجربے کیے کہ جی ہم گرین وکٹ بنائیں گے، کب بنائیں گے جی ستمبر اکتوبر میں بنائیں گے. اتنی گرمی میں گرین وکٹ نہیں بن سکتی، گھاس جل جائے گی. جب سورج تیز ہوتا ہے وہ گھاس نہیں رہے گی گرین، وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی. ملتان میں یہی ہوا نا کہ وہ وکٹ ایک تو استعمال شدہ ہے، دوسرا موسم خشک ہے تو وہ بہت جلدی کھلنا شروع ہو گئی وکٹ. رائٹ. ہمارے ہاں گرین وکٹس بنا کرتی تھیں سیالکوٹ میں، پنڈی میں، پشاور میں. کب؟ جنوری فیبرری میں، جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو گرین وکٹ بن جایا کرتی تھی. اس سے پہلے اس کے علاوہ جس قسم کا ہمارا موسم ہے، ہمارے ہاں گرین ٹاپ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا. ہمارے پاس چہرے کا رنگ ویسا نہیں رہتا، وہی نا ڈرائی وکٹ زیادہ کامیاب رہتی ہے. دوسری بات جو قادر نے کی کہ ہمارے کھلاڑیوں کی وہ جو بیٹنگ پروگریس ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکتے. آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں تو ہمارے جو 3 کھلاڑی سکور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میں اس میں کامران غلام کو انکلوڈ کروں گا اس میچ کی وجہ سے. ساؤتھ شکیل سکور کرتا ہوا آ رہا تھا، ابھی اس کا تھوڑا سا رین پیچ چل رہا ہے. سلمان علی آغا اور کامران غلام، یہ وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے کنسسٹنٹلی فرسٹ کلاس کرکٹ، ڈومیسٹک کرکٹ بہت زیادہ کھیلی ہے، جن کو پتہ ہے کیسے کھیلنا ہے. دوسرا، پہلے ہمارے جو کھلاڑی اسپن کو اچھا کھیل لیتے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس اسپنرز ہمیشہ ہماری، ٹھیک ہے فاسٹ بالنگ کا ہمارا ایک وہ رہا ہے، لیکن اسپنرز ہمارے پاس ورلڈ کلاس تھے. ٹو دس پوائنٹ کہ قادر اور اقبال قاسم کے اچھے ہونے کی وجہ سے عبدالرقیب صاحب کو بھی چانس نہیں ملا. اچھے خاصی وکٹس تھیں ان کی، لائک ہی واز آلویز آن دی ایج کہ شاید اب موقع ملتا ہے، اب موقع ملتا ہے، اب موقع ملتا ہے. اقبال سکندر کو موقع نہیں ملا ٹیسٹ میچ کھیلنے کا. 2 وہ ورلڈ کپ کھیلے تھے 92 کا، لیکن ان کو ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپر 2 اتنے بڑے اسپنرز بیٹھے ہوئے تھے، دین توصیف کا آ جانا اینڈ آل، پھر مشتاق کا آ جانا، دین سکلین کا آ جانا، تو کئی لوگوں کو موقع نہیں ملا. تو کئی ہمارے اس وقت بڑے ورلڈ کلاس اسپنر ہمارے ڈومیسٹک سرکٹ میں بھی ہوا کرتے تھے کہ جن کو کھیل کھیل کے ہمارے کھلاڑیوں کی اسپن کو کھیلنے کی پریکٹس بہت اچھی ہو جاتی تھی. اور ہمارے ہاں یہ بھی رجحان ہوا کرتا تھا ایک عرصے تک، اسپیشلی گریڈ 2 کے اندر، کہ شروع کے 2 اوور فاسٹ بالر سے کرا کے تیسرا اوور لیفٹ آرم اسپنر کو دے دیا جاتا تھا. وکٹیں اس قسم کی ہوتی تھیں یا جو بھی. سو ایک ہماری پریکٹس تھی اسپن کو اچھا کھیلنے کی. سو وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، بیکاز ہماری بالنگ کوالٹی اسپنرز کی اتنی اچھی نہیں رہی ڈومیسٹک کرکٹ میں، اور ہم نے جو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کھلاڑی انڈکٹ کرنے شروع کیے وہ بڑی شارٹ لیو پرفارمنسز کی بنیاد پہ ہم نے موسٹلی لینے شروع کیے، جن کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک آدھا سیزن شاید اچھا چلتا تھا ٹیم میں لے لیتے تھے. یا وہ جو ہمارے ہاں ریسنٹلی وہ سوشل میڈیا سلیکشن ایک طرح سے شروع ہو گئی، اگر بری اگزامپل دی جائے کہ ایک کھلاڑی کا ایک کوئی ڈومیسٹک کا میچ اچھا نظر آ جاتا ہے ہمیں یوٹیوب پہ یا ٹویٹر ٹی وی کے اوپر، تو ہم اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ فلانے کی ریپلیسمنٹ ہمیں مل گئی ہے. وہ اس ریپلیسمنٹ کو 5-6 میچز دیکھ تو لو پہلے.